اور فضیلت دستار بندی آج کی تاریخ میں جن بچوں نے دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ والدین جنہوں نے اپنے اولاد کو اس مقام تک پہنچائے، ورنہ امیر شہر کے بچے سینے میں سپنے سجاتے ہیں، امیر شہر کے بچے سینے میں سپنے سجاتے ہیں، غریب شہر ہی اب بچوں کو حافظ بناتے ہیں۔ قرآن کریم کو زبانی یاد کرنا اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ علامہ ابن جزری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو نقل کرنے کے معاملہ میں جس چیز پر سب سے زیادہ اعتماد کیا گیا ہے وہ ہے دلوں کی یادداشت اور سینوں کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ بہترین اور اعلیٰ خصوصیات سے نوازا ہے، اور قرآن کریم کو زبانی یاد کرنا یہ آج کی بات نہیں ہے، قرآن کریم کو ہمیشہ سے زبانی یاد کرنا اس امت کا شعار رہا ہے۔ ایک مستشرق کہتا ہے کہ شاید دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم کی بنسبت دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہو یا جس کے حافظ اس روئے زمین پر موجود ہو۔ یہ حفاظ کرام، یہ سماج اور مدارس اسلامیہ کے نونہال معصوم بچے اپنی توتلی زبان سے پورے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے۔ ہم اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، ہم اسے صاحب قرآن کہتے ہیں، اور دنیا آج اسے حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ، یہ چٹائیوں پر بیٹھ کر زندگی گزارنے والے، ان کے پاس کیا ہے؟ خدا کی قسم ان کے پاس تو وہ قیمتی سرمایہ ہے، ان کے پاس تو وہ خزانہ ہے کہ ساری دنیا کی دولت کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور وہ حافظ قرآن جس کے سینے میں اللہ رب العزت کا قرآن محفوظ ہو، اس حافظ قرآن کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، خدا کی قسم ساری دنیا کی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ فقط حافظ قرآن نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج ہے، یہ حزب الرحمان ہے۔ اللہ نے اس امت کے اندر ایسے بچے پیدا کیے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو توتلی زبان سے مدارس اسلامیہ میں چٹائیوں پر بیٹھ کر سوکھی روٹی کھا کر دال پی کر اپنے ماں باپ کی محبت کو بالائے طاق رکھ کر استاد کی چھری کھا کر تمام تر مصیبتوں کو برداشت کر کے یہ توتلی زبان سے یہ چھوٹا سا معصوم بچہ پورے قرآن کو اپنے سینے محفوظ کر لیتا ہے، یہ قرآن کریم کی صداقت اور اس کی حقانیت کی دلیل نہیں تو اور کیا ہو سکتی؟ یہ اللہ کی فوج ہے۔ جس طریقے سے کوئی بادشاہ
کسی ملک کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے تو وہ بادشاہ، وہ حکمراں سرحدوں پر جا کر اپنے ہاتھ میں بندوق لے کر ملک کی حفاظت نہیں کرتا ہے، بلکہ بادشاہ ملک کی حفاظت کے لیے فوجیں تیار کرتا ہے۔ اب فوج میں ایسی نہیں ہوتی، چن چن کر لوگ اس کے اندر رکھے جاتے ہیں، جس کی تعلیم اچھی ہو، ہر اعتبار سے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، ایسے لوگوں کو فوج کے اندر بھرتی کیا جاتا ہے۔ ان کی غذائیں اچھی ہوتی ہے، ان کی تنخواہیں اچھی ہوتی ہے، وہ سرحدوں پر جا کر ملک کی حفاظت کرتا ہے، حفاظت کرنے والی فوج ہوتی ہے، لیکن بادشاہ کہتا ہے، حکمراں کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے ملک کی حفاظت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے، حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ اللہ نے حافظ قرآن کے سینے میں قرآن کی محبت کو ڈالی، اپنی محبت کو ڈالی، ان کے والدین کے دلوں میں قرآن کی عظمت کو اللہ نے ڈال دی۔ یہ بچے قرآن کریم کے حافظ ہو گئے، اللہ نے اسے فوجی بنا کر قرآن کریم کی حفاظت کے ذمہ داری دی۔ یہ معصوم بچے یہ قرآن کریم کے حافظ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کے فوجی ہیں۔ آپ کو وقت بھی یاد ہوگا جب تاتاری فتنے کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی کہ بغداد کی سرزمین پر ایک دن کے اندر 1 لاکھ نہیں، 50,000 نہیں، 2 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ اور اس انداز میں قتل عام ہوا کہ 1 مہینے تک دریا کا پانی سرخ ہو کر چلتا رہا۔ اتنی کتابیں دریائے فرات اور دجلے کے اندر اتنے قرآن کریم کو ڈال دیا گیا، 3 مہینے تک اس دجلہ اس فرات کا پانی کالا ہو کر چلتا رہا۔ کتابوں کا پل تیار ہو گیا، ان کی سواریاں اس کے اوپر سے گزرتی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں سے قرآن کو چھین لیا جائے، مسلمانوں سے ایمان کو چھین لیا جائے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ 7 سال کا بچہ اس قرآن کریم کو اپنے سینہ میں محفوظ کر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہے اور ناس تک پہنچتا ہے، تو اسے بڑی پریشانی بڑھی کہ ہم اس قرآن کریم کو، اس کتاب کو ہم دریا میں تو ڈال سکتے ہیں، آگ کے حوالے کر سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے اللہ کی اس کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اس کے سینے سے ہم قرآن کریم کو کبھی نہیں نکال سکتے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب آپ پڑھیں گے، اس کے اندر لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں پاکستان کے اندر شجاعت شہر کے اندر ایک قاضی صاحب نے کہا حضرت آپ ہمارے علاقہ تشریف لے چلے۔ میں نے کہا بھائی مجھے دیہات کے علاقے میں کس لیے لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت آپ تشریف تو لے چلے۔ جب میں اس علاقے کے اندر گیا، اس بستی میں داخل ہوا، وہ قاضی صاحب کہنے لگے حضرت تشریف رکھیے، اب میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جس بستی میں میں آپ کو لے کر آیا ہوں، اس بستی کا نام بھپورا نہیں ہے، اس بستی کا نام ثنا پور نہیں ہے، اس بستی کا نام ہے حافظ والا گاؤں۔ حضرت نے فرمایا یہ حافظ والا گاؤں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جی حضرت اس پورے علاقے کے اندر کوئی سا ایسا بنگلہ نہیں ہے، کوئی سا ایسا مکان نہیں ہے، کوئی ایسی جھوپڑی نہیں ہے جس جھوپڑی کے اندر، جس بنگلے کے اندر کوئی بچہ ہو یا بچی ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، کوئی ایسا آپ کو مکان نہیں ملے گا جس مکان کے اندر ایک حافظ قرآن موجود نہ ہو۔ بھلا بتائیے جس محلے کا یہ عالم ہوگا کہ ہر گھر کے اندر اللہ کا قرآن کا پڑھنے والا ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، اس گھر کی، اس محلے کی رونق، اس آبادی کی رونق کیا ہو سکتی؟ میرے بھائیوں، بھپورا کے میرے بھائیوں مسلمانوں، یہ قرآن اللہ نے ہمیں صرف شعبان کے مہینے میں قرآن خانے میں پڑھنے کے لیے نہیں اتارا، یہ قرآن اللہ نے ہمیں تعویذ کرنے میں استعمال کرنے کے لیے نہیں اتارا، اللہ نے یہ قرآن باغوں میں سجانے کے لیے
نہیں اتارا، اللہ نے اس قرآن کو اس لیے اتارا ہے تاکہ یہ قرآن انسانوں کو عزت عطا کرے، اس قرآن کے ذریعے سماج کے اندر انسانوں کو عزت کا مقام عطا کرے۔ یہ قرآن دنیا میں انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے آیا۔ یہ قرآن دنیا کے اندر اللہ سے بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ مسلمانوں نے جب جب قرآن سے اپنا عملی رشتہ توڑا ہے یا رشتہ توڑنے کے پوزیشن میں آیا ہے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تقدیر میں ذلت و رسوائی لکھ دی ہے۔ مسلمانوں، آج بھی مسلمانوں کے لیے کامیابی اور عزت کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو اسلام کے ذریعے نکل سکتا ہے، قرآن کریم کے ذریعے نکل سکتا ہے۔ آج کی تاریخ میں دنیا کی منڈی میں مسلمانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، دنیا کی منڈی میں مسلمان بے وقت ہے، بے اثر ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے قیمت نہیں ہے، ہم نے اللہ کے قرآن سے رشتہ چھوڑا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن سے منہ موڑا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن کو سینے سے لگانے کے بجائے ہم نے دنیا داری کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا کہ جب کسی سماج سے، کسی محلے سے کسی کا گزر ہوتا تھا، خدا کی قسم گھر گھر سے قرآن کریم کی آواز آتی تھی، مسلمانوں کی کھڑکیوں سے قرآن کریم کی تلاوت کی خوشبو کی آواز آتی تھی۔ مسلمانوں، ہم نے اپنے گھروں کو شیطان کا اڈا بنا لیا ہے۔ آج وہ قوم جس کے کانوں میں ہمارے مینار سے نکلنے والی اذان کی آواز چڑھ رہی ہے، آج جن قوم کے کانوں میں قرآن کی آواز چڑھ رہی ہے، آج ہم اس کے گانے کے شیدائی بنے ہوئے ہیں۔ ہے بھپورا کے اندر کوئی ایسا مکان جس مکان میں گانے نہ بجتے ہو؟ تاریخ انسانیت میں شیطان نے انسان کے اخلاق و کردار کو برباد کرنے کے لیے اتنا بڑا ہتھیار نہیں دیا ہے جو آج کی تاریخ میں دیا ہے، جسے ہم موبائل کہتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے رات کے تہائی حصے میں آپ مسلمان، غیر مسلم تو دور کی بات ہے، آپ مسلمان محلے کا سروے کیجئے، ان کی کھڑکیوں میں کان لگا کر دیکھیے، خدا کی قسم شاید کوئی ایسا گھر ملے گا جس گھر سے گانے بجانے کی آواز نہیں آ رہی ہو، جس گھر سے کنجریوں کی آواز نہیں آ رہی ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب یہ روتے تھے تو ماں قرآن کی تلاوت پڑھ کر درود پڑھ کر انہیں خاموش کرتی تھی۔ آج کی ہماری نوجوان بیٹیاں، آج کی ہماری مائیں ان معصوم بچے کو قرآن کریم کی آواز کے بجائے، اللہ کے کلام کی آواز کے بجائے ان کے سامنے موبائل کے اندر لمبا ناچتا ہوا تصویر رکھی جاتی ہے۔ بھلا بتائیے ان بچوں کا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائیوں، اب وہ دور ختم ہو گیا کہ قرآن تہجد میں پڑھا جاتا تھا، اب وہ دور ختم ہو گیا کہ قرآن رات کی تاریکیوں میں پڑھا جاتا تھا۔ کہاں سے ہمارے گھروں میں برکت آئے گی؟ کہاں سے ہمارے محلوں میں برکت آئے گی؟ مسلمانوں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ آپ کو یاد ہے۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ اسلام رفتہ رفتہ قدم آگے بڑھا رہا ہے، اس کے پیٹ کے اندر یہ درد ہونے لگا، انہوں نے اعلان کیا کہ کون ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرے گا؟ عمر بن خطاب اس وقت کے بہادر انسان تھے، انہوں نے فرمایا من قتل محمد فلہ، جو محمد کو قتل کرے گا انہیں 100 سرخیاں دی جائیں گی اور چاندی سے نوازا جائے گا۔ عمر فاروق نے کہا ابو جہل سچ کہتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ ابو جہل نے کہا میں سچ کہتا ہوں، اگر تجھے یقین نہیں ہے تو چلو قسم کھا لیتے ہیں۔ عمر فاروق نے ابو جہل کا ہاتھ پکڑا اور کعبۃ اللہ کے پاس جا کر بت کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ عمر تم یہ کام جو کر ڈال ہم تمہیں نقد انعام دیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگی تلوار لے کر چراغ نبوت کو بجھانے کے لیے چلتے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی رسول کی ملاقات ہوتی ہے، انہوں نے ان کی تیور کو دیکھ کر پہچان لیا عمر کا ارادہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے مسئلے کا رخ بدلنے کے لیے آپ نے فرمایا عمر کہاں جا رہے ہو؟ پہلے اپنے پہنان پہنوئی کی خبر لے لو۔ گھر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ عمر نے پوچھا بہن کیا کر رہی تھی؟ ذرا ہمیں دکھا دے۔ بہن نے کہا اس وقت جب نہیں دکھا سکتی، یہ اللہ کا قرآن ہے، عمر تو ناپاک ہے، تو وضو کر کے آ، تو غسل کر کے آ۔ عمر فاروق وضو کر کے آئے، غسل کر کے آئے اور فرمانے لگے جس ذات گرامی پر اس کلام کو اتارا گیا ہے مجھے آستانہ رسول پر لے چلو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
موجود ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر عمر صحیح ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ امیر حمزہ کی یہ تلوار عمر کے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا امیر حمزہ